وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعم سلام
نہ ہو جہان میں چرچے حسین کے، کیوں کر نہ ہو جہان میں چرچے حسین کے، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدے حسین کے، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدے حسین کے، یہ ولولہ یہ عزم یہ بچے حسین کے، یہ ولولہ یہ عزم یہ بچے حسین کے، اصغر بھی لڑنے آ گئے بدلے حسین کے، اصغر بھی لڑنے آ گئے بدلے حسین کے، اور سجدوں کی کائنات ہے ایک سجدہ حسین، سجدوں کی کائنات ہے ایک سجدہ حسین، تاروں سے بھی زیادہ ہے سجدے حسین کے، اور ماتم کے یہ نشان ہے پروانہ نجات، ماتم کے یہ نشان ہے پروانہ نجات، ہم کو دیے گئے ہیں یہ تمغے حسین کے، ہم کو دیے گئے ہیں یہ تمغے حسین کے، درود اس کے حصار لام ہے کلمے کی زندگی، اس کے حصار لام ہے کلمے کی زندگی، توحید پڑھ رہی ہے وظیفے حسین کے، توحید پڑھ رہی ہے وظیفے حسین کے، دیکھو عبد حسین کی معراج بندگی، دیکھو عبد حسین کی معراج بندگی، بندے خدا کے ہو گئے بندے حسین کے، دیکھو عبد حسین کی معراج بندگی، بندے خدا کے ہو گئے بندے حسین کے، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدے حسین کے، محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقره اليمين والجنوب ولا يقضيه العطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بقواعد النعم وعوائد المجيد والقسم حيا له الخلق ومن أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهج سبيل الذاهبين إليه والطالبين بما لديه وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي الرشيد الهاشمي المطلبي مولانا وسيدنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أيوب عليه السلام الحكمة وزالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں خطیب نہج البلاغہ کے بہن اقدس سے علم کی اہمیت، علم کی عظمت اور روشنی ڈالی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان عقل و دانش اور بشریت کی اعلیٰ منزلوں پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ نہ کرے. جس طرح پھولوں کے لیے خوشبو ضروری ہے، آئینے کے لیے جلا ضروری ہے، موتیوں کے لیے آگ ضروری ہے، بادشاہ کے لیے فوج ضروری ہے اور دریا کے لیے موج ضروری ہے، اسی طرح حیات انسانی کے لیے علم ضروری ہے. یہ اگر انسان زیور علم سے آراستہ نہیں ہے تو سقراط کے قول کے مطابق کہ شخص بغیر علم کا جسد بلا روح، بغیر علم کے انسان ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر روح کے جسم. قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں علم کو حاصل کرنے کے سلسلے سے کثرت سے ہدایتیں موجود ہیں. قرآن و اہل بیت نے بتایا کہ انسان فکر و نظر کے میدانوں میں اور سیاست و جہانبانی کے ایوانوں میں، اخلاق و کردار کی وسعتوں میں، معاشرت اور سماج کے پہلوؤں میں، گھریلو زندگی کے گوشوں میں، قانون و عدالت کی پیچیدگیوں میں انسان جس نسخے کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتا ہے اسی نسخے شفا کو علم کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نعمت وجود کے بعد خزانہ قدرت میں علم سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. اسی لیے انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز جہالت کی تاریکی سے نہیں، علم کی روشنی سے کیا ہے.
خداوند عالم نے خلقت آدم میں اپنی حکمت کا کمال ظاہر کیا تو علم کے ذریعے، ملائکہ کے دعوائے خلافت کو رد کیا علم کے ذریعے، انسان و ملک کے درمیان موازنہ کیا علم کے ذریعے، حضرت آدم کو ملائکہ پر فوقیت حاصل ہوئی علم کے ذریعے، حضرت طالوت خلیفہ مقرر ہوئے علم کے ذریعے، حضرت خضر حضرت موسیٰ جیسے نبی کے استاد قرار پائے علم کے ذریعے، حضرت یوسف نے قید سے نجات حاصل کی علم کے ذریعے، حضرت داؤد بادشاہت تک پہنچے علم کے ذریعے، حضرت سلیمان نے ملک سبا حاصل کیا علم کے ذریعے، حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ گرامی پر لگائے جانے والی تہمت کو رد کیا علم کے ذریعے، اور پیغمبر اسلام پر جو سب سے پہلا فقرہ نازل ہوا وہ بھی کسی اور چیز کا نہیں، وہ بھی علم کا تھا۔ اقرا، یہ اقرا جو ہے یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا ربانی پیغام ہے، جو پہلا صحیفہ ہدایت ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، حج و زکوٰۃ کا حکم نہیں، سب سے پہلا فقرہ جو نازل ہوا وہ علم کا تھا۔ یعنی علم کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو سب سے پہلا پیام آیا وہ علم ہی کا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں وہ علم کا تھا۔ تو اسی لیے تحصیل علم کے سلسلے سے بتایا گیا ہے، اور ملائے متقیان نے جو فرمایا کہ الحکمت و ضالۃ المومن، دیکھو علم و حکمت مومن ہی کا گم شدہ سرمایہ ہے، تم اسے حاصل کر لو، تم اسے لے لو، چاہے وہ اہل نفاق ہی کے پاس ہو۔ اسلام نے اس مسئلے پر اس قدر زور دیا ہے کہ خود حضور کی یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے قبر کی منزل پر۔ مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم، ہر ظرف اپنے اندر ایک مخصوص مقدار تک سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے بعد وہ ظرف لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، مگر یہ فضیلت صرف اور صرف علم کو حاصل ہے کہ اس کی مظروفیت کبھی لبریز نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کے معذرہ کسی منزل پر پہنچنے کے بعد وہ یہ کہتے کہ نہیں صاحب ہم نے تو بس سب کچھ حاصل کر لیا ہے اور اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، اس کے آگے کچھ، ایسا کچھ نہیں۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم محدود نہیں، لامحدود ہے، نہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ رولز ہمارے ہیں، فالوور دوسرے ہیں، دوسرے اس کو اپنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہی جاپان کی جسے امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، ایسے ایسے بم گرائے تھے جس کا اثر آج بھی وہاں کے لوگوں پر مرتب ہو رہا ہے، اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ 6 اگست 1945 جاپان کا شہر جو ہیروشیما تھا، جو سورج کی کرنوں میں نہا رہا تھا، یہ اس جزیرے میں واقع تھا کہ جہاں آج کل ٹوکیو آباد ہے۔ یہ بہت بڑا بندرگاہ اور فوجی سپلائی کا بہت بڑا ڈپو تھا، یہاں ہوائی جہاز بنانے کے کارخانے، کپڑے کی ملیں اور ہتھیار بنانے کی فیکٹریاں۔ حملہ بغیر کسی الٹیمیٹم کے ہوا کہ جس نے چشم زدن میں ہزاروں انسان کو موت کی گھاٹ اتاری۔ اس کے 3 دن کے بعد 9 اگست 1945 کو دوسرا ایٹم ناگاساکی پر گرایا گیا۔ ناگاساکی میں بھی وہی نظارہ دیکھا گیا کہ جو ہیروشیما میں دیکھا گیا تھا۔ اس لیے کہ جس جگہ ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے وہاں سے بے پناہ کا خارج ہوتی ہے، اور اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ کئی سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے بعد پتھر ہی پگھل جاتا ہے، چنانچہ آج بھی جاپان کے میوزیم میں بہت سارے ایسے پتھر رکھے ہوئے ہیں کہ جس پر انسان اور دوسرے جاندار چپکے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا۔ تو اتنی بڑی تباہی و بربادی کے باوجود جو اس وقت جاپان کا لیڈر تھا نا، وہ تھا ہیروہیٹو تھا، وہ اس نے فوجی افسران کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میٹنگ کی تو سب کی رائے یہ ہوئی کہ ہم اپنی جنگ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے کہ جب تک کہ ہمیں دوبارہ بالادستی نہ حاصل ہو جائے۔ اگرچہ ہماری فضائی طاقت تباہ و برباد ہو گئی ہے، مگر ہماری آرمی ابھی اسی طرح
محفوظ ہے، اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ مگر یہ ہیرو ہیٹو جو تھا نا، یہ بہت پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت جو ہے جنگ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی پوری طاقت جو ہے وہ علم کے محاذ پر لگا دیں گے۔ اور اس نے اپنی قوم کو نعرہ دیا کہ ہمیں علم چاہیے، جہاں ملے، جس وقت ملے، جس قیمت پر ملے اور جیسے ملے۔ جاپانی قوم نے ہیرو ہیٹو کے اس نعرے کو پکڑ لیا، ایجوکیشن کو سپریم حیثیت دے کر جد و جہد کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30 سال کی قلیل مدت میں جاپان سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک بن کر ابھرا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ازانیہ میں علم ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر کی منزل تک، نہیں کوئی اس کی لمٹ نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اس کے لیے۔ اور مولا یہ فرما رہے ہیں کہ علم تو مومن ہی کا گمشدہ سرمایہ ہے، اور تم اسے حاصل کر لو، تم اسے لے لو، چاہے وہ اہل نفاقی کے پاس کیوں ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہماری کوئی قیمتی شے غائب ہو جاتی ہے تو ہم کتنی بے قراری سے اسے تلاش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں ملنے کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ موسم کیسا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، یا جس کے پاس وہ چیز ہے وہ مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ بس صرف ایک چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ ہماری وہ غائب شدہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن اینڈ ایجوکیشن ہیو دا سیم ریلیشن شپ۔ مومن اور علم کا بھی وہی رشتہ ہے کہ جو کسی شخص کا اپنی غائب شدہ چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ مومن تحصیل علم کے سلسلے میں محنت سے کام لیں، اس لیے کہ علم اچھائی ہے، جہل برائی ہے۔ اچھائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، برائی حاصل کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، اب اگر اس کھانے کو خوشبودار باقی رکھنا ہے، خوش ذائقہ باقی رکھنا ہے، اچھا باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے نعمت خانہ بنوانا پڑتا ہے، اسے ہوادار کمرے میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ محنت کرنا چھوڑ دیں، چند گھنٹوں میں وہ کھانا خراب ہو جائے گا، جس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باغ ہے، چمن ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہو، اس کا منظر جو ہے دیکھنے سے نگاہوں کو اچھا معلوم ہوتا ہو، نگاہوں میں تازگی پیدا ہوتی ہو، مگر یہ تمام خوبیاں اس وقت پیدا ہوں گی کہ جب آپ اس کی حفاظت کے لیے مالی رکھیں گے، جو وقت ضرورت اس کی جڑوں کو صاف کرتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اس میں پانی دیتا رہے۔ لیکن اگر آپ اس چمن کو جنگل کی شکل میں بدلنا چاہیں، چند مہینے یہ محنت کرنا چھوڑ دیں، وہ چمن خود ہی جنگل کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، دیکھیے بچہ انسانی جس وقت پیدا ہوتا ہے یہ علم و عمل کے جملہ کمالات سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، قوت گویائی، حرکت ارادی، یہ سب اس کا انسانی خاصہ ہے۔ انسانی بچے کو اگر عام دیگر حیوانات کی طرح یوں ہی بے ترتیب و تعلیم چھوڑ دیا جائے اور وہ حیوانوں کی طرح نشو و نما پانے لگے تو وہ کسی بھی کمال انسانی سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، آپ اسے تعلیم دیتے ہیں، آپ اسے ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ تربیت کا جو سلسلہ ہے یہ ایسا کچھ تھوڑی ہے کہ شکم مادر سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شکم مادر ہی سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کی ہر صفت اور ماں کی ہر کیفیت سے جنین جو ہوتا ہے پیٹ میں وہ متاثر ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات، بہت سارے واقعات۔ اب جب بچہ شکم مادر سے دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت اسے وہی غذا دی جاتی ہے کہ جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ اب آپ رب الارباب کی ربوبیت ملاحظہ فرمائیں کہ وہی گندا خون کی جو شکم مادر میں بچے کی غذا بن رہا تھا، اب اسی گندے خون کو دودھ کی شکل میں بدل کر ماں کی چھاتی میں اتار دیتا ہے، اور وہی دودھ بچے کی کامل ترین غذا بن جاتا ہے۔ اب یہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، بچے کو بھوک لگی اور ماں نے اپنا دودھ پلا کر بچے کی بھوک کو برطرف کر دیا، اور تربیت کا بالکل 100% صحیح طریقہ، 100% صحیح طریقہ۔
بچے کو بھوک لگی اور ماں نے کیا کیا، ڈبے کا دودھ گھول کر بچے کے منہ میں چوسنے یا نپل لگا دیا۔ تربیت کا غلط طریقہ ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے دنیا کی بے مثال غذا ہے، جو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے بچے کی غذا ہوتی ہے۔ نہ اسے گرم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بچے کے بدن کی تمام تر ضروریات کے لیے، جسمانی بالغی کے لیے، فزیکل گروتھ کے لیے ٹوٹل وٹنس اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تاکہ اس کا جسم، اس کا بدن جو اچھی طرح ڈیولپ کر سکے۔ اب یہیں سے عقل آتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، عالم کی چیزوں کو دیکھتا ہے، بیاض ہستی کی سفروں کا مطالعہ کرتا ہے، اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے قدرت کے شاہکاروں اور شہپاروں کو دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ بچہ دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ خواہش علم اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، خواہش علم ساتھ لے کر آیا، اس لیے وہ پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اور دیکھیے یہ خواہش علم جو ہے صرف بچے ہی میں نہیں، بلکہ انسان عمر کے جس حصے میں بھی ہو، سب کے اندر جو ہے خواہش علم پائی جائے گی۔ ایک راہگیر عدالت کی چپراسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب وہ جو مقدمہ ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ حالانکہ اس کا اس مقدمے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ایک شخص ریلوے کے ملازم سے پوچھتا ہے کہ میاں جی وہ جو ٹرینیں آپس میں ٹکرائی تھی اس کا کیا ہوا؟ حالانکہ اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف اپنی حقیقت بلکہ کل عالم کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے۔ یہ اخبار، یہ رسالے، یہ میگزین، یہ ٹیلی ویژن، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ جو محض سے لے کر لحد تک اپنا کام کیے جا رہی ہیں۔ عزیزو، علم کا چشمہ بھی عجیب چشمہ ہے کہ جس کا تھوڑا پانی پیے تو آدمی دیوانہ ہو جائے اور زیادہ پیے تو عاقل فرزانہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دو تو خواہش علم جو ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے، ہر ایک۔ تو بچے نے آتے ہی وہ سوال کیا کہ یہ کیا ہے، یہ سوال ظاہر کر رہا ہے کہ وہ عقل کے جو اس عالم عنصری میں، اس دنیا میں کسب کمال کے لیے دی گئی ہے، وہ اشیاء کی ماہیت تک پہنچنا چاہتی ہے، چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ لا علمی کے ناقص حجاب اس پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا بچے نے آتے ہی چاند کے دھبوں کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ چاند کی ماں چرخہ کاٹ رہی ہے، چاند کی ماں چرخہ کاٹ رہی ہے۔ یہ سادہ اور پاکیزہ عقل کیا سمجھتی کہ غلط بیانی بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے؟ وہ یقین کر بیٹھی، اور اس طرح آپ نے بچے کے جذبات تحقیق پر ایک کاری ضرب لگا کر اس کے علمی شوق کو جھوٹی تسلیوں کے حوالے کر دیا، جھوٹی تسلیوں کے حوالے کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام قاعدہ ہے عزیزوں کہ جب بچے سوال کرتے ہیں تو انہیں صحیح جواب نہ دے کر الٹے سیدھے جواب دے کر جو ہے انہیں خاموش کر دیا جاتا ہے، خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی صورت میں بچے غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمر جو ہوتی ہے بچوں کے سیکھنے کی ہوتی ہے، یہ فارمیٹیو پیریڈ ہوتا ہے، تشکیلی دور ہوتا ہے۔ اسی دور میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ترمیم کی، اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں پورا خاندان جو ہوتا تھا نا، وہ ایک جگہ رہا کرتا تھا، ایک جگہ ہوتا تھا۔ گھر میں بوڑھے بزرگوں کی ایک فوج رہا کرتی تھی کہ جو اپنی لائف اسٹائل سے، اپنے ایکسپیریمنٹل نالج سے، تجرباتی علم سے چائلڈ سائیکولوجی کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں روکتے تھے، انہیں ٹوکتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ مگر اب صورتحال مختلف ہے، اب بچہ گھر کے بزرگوں سے کچھ نہیں سیکھ رہا ہے، موبائل ہاتھ میں لے کر سب کچھ سیکھ رہا ہے، موبائل لے کر کے سب کچھ سیکھ رہا ہے، نہیں سیکھ رہا ہے۔ یہ نئی نسل جو ہے عزیزو، یہ سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا۔
جس کو حاصل کرنے کے لیے شکاری اپنے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ میں موجودہ دور کے والدین کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مغربی سازشوں کا بغور مطالعہ کریں کہ وہ کس طرح ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ دور دراز بیٹھے ہوئے اپنے منصوبوں کے ذریعے مختلف قسم کے سافٹ ویئر کو تازہ ترین ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے مستقبل کے ہونہار بچوں کا قیمتی وقت اور قیمتی ذہن برباد کر رہے ہیں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صاحب ابو جعفر احول سے امام نے بصرے کے سفر کی ہدایت پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ وہاں تشیع کا شیعوں کا مطلب کیا ہے؟ تو ابو جعفر احول نے کہا کہ مولا لوگ جو ہے شیعت کی طرف آ رہے ہیں، تشیع کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا آ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو نئی نسل پر توجہ رکھو، علیکم بالاحداث فَإِنَّهُمْ أَسْرَعَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ۔ امام فرماتے ہیں نئی نسل پر توجہ رکھو اس لیے کہ کمسن جو ہوتے ہیں وہ ہر نیکی کی طرف تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں، تیز رفتاری دوڑتے ہیں۔ امام کے اس ارشاد کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ صحیح اسلامی معلومات کی بنیاد پر، صحیح اسلامی معلومات کی بنیاد پر ان کے عقیدہ و ایمان کی تعمیر ہو سکے اور وہ اپنے علم اور پاکیزہ عمل کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کے سچے وفادار بن سکے، سچے وفادار بن سکے، علم اور عمل کے ذریعے وہ۔ لیکن ہے کیا کہ یہ کچھ نہیں، جیسے گھروں کا بگڑتا ہوا ماحول ہے، یہ انٹرنیٹ کے فحش سائٹ ہے، اس میں ای میل چیٹنگ کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کے فحش سائٹ اور اس کے علاوہ نہ جانے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ اگر کچھ یہ تو کہا جاتا ہے یہ بھائی کیا کیا جائے، ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے، ماحول سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت صحیح ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ تربیت یافتہ انسان جس ماحول میں چلا جائے وہ اپنا تحفظ آپ کر لے گا، وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یہ پھولوں کے درمیان سے گزر جانا کمال کچھ تھوڑی ہے، کانٹوں کے درمیان سے اپنے دامن کو بچا کر گزرنا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اب رہا ماحول کی نہیں صاحب، وہ ماحول کا سب کچھ، ماحول سے کچھ نہیں۔ گاڑی بنانے والے نے صرف ایکسیلیٹر کچھ تھوڑی بنایا ہے، صرف ایکسیلیٹر کے ساتھ ساتھ اس نے بریک بھی فراہم کیا ہے۔ ایکسیلیٹر اگر آزادی ہے تو بریک ذمہ داری ہے، اسی طرح ماحول اگر آزادی ہے تو تربیت ذمہ داری ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا تھا کہ تم میں برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی اگر تربیت صحیح نہیں ہے، لہذا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم بے اثر ہے بغیر تربیت، اور دنیا مانے یا نہ مانے یہ تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو ہم تعلیم یافتہ تو ہوتے، تربیت یافتہ نہ ہوتے، مگر حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاؤ گے، تعلیم یافتہ ہوتے جاؤ گے، کردار اہل بیت اپناتے جاؤ گے، تربیت یافتہ ہوتے جاؤ گے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اب کیا ہے کہ بچہ دنیا میں آیا بالکل کچھ بھی نہیں جانتا ہے، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، اسے تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم دینے کے لیے جگہ جگہ اسکول کالجز وغیرہ ہیں، مگر آج تک آپ نے کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا اسکول، کوئی ایسا کالج دیکھا ہے کہ جہاں انسان کو جاہل بنایا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا بند عالم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے اس طرح نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اچھا، تو فطرت یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوئی قدرت نے پہلے سے انتظام کر دیا، روشنی کی ضرورت پہلے سے انتظام، ہوا کی ضرورت پہلے سے انتظام، پانی کی ضرورت پہلے سے انتظام۔ تو انسان جس وقت کے فطرتاً محتاج تعلیم و تربیت ہے تو قدرت اس کے تعلیم کے اسباب بھی مہیا کر دے، اس لیے کہ علم وجود معلم چاہتا ہے، اور بغیر وجود معلم تحصیل علم ممکن نہیں، اور بغیر علم صحیح انسان اپنی زندگی کے راستوں کو طے نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ رحم و کرم اس پروردگار کا ہے کہ اس نے اپنے کارخانے سے خود ہی انتظام فرمایا اور پہلا انسان درسگاہ قدرت کا تعلیم یافتہ بھیجا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ایسا پڑھا کر بھیجا کہ اس نے ملائکہ تک کو پڑھا دیا اور شرف انسانی کے واقع کو۔ اب جناب آدم آئے اور یہیں سے آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، مگر انسان جس وقت کے برائے نام انسان تھا، جس کا مسکن وہی درائے کوہ اور زمین دوست خندق ہوا کرتا تھا، جس کی پیاس پہاڑوں کے چشموں سے بجھا کرتی تھی، گرمی درختوں کے سائے سے، اور سردی دن کو دھوپ اور رات کو آگ سے دور ہوا کرتی تھی۔ حضرت انسان کی آبادی اگرچہ مختلف جگہوں میں پھیلی ہوئی تھی، مگر ہر جگہ کی آبادی میں ایک نئی تہذیب اور ایک نیا تمدن راج تھا۔ دیکھیے، زمانے کا دستور یہ رہا ہے کہ کوئی بھی شے ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتی، لہٰذا ان وحشیوں کے معاشرے میں تبدیلی رونما ہوئی اور یہ محسوس کرنے لگے کہ بغیر آپسی میل جول کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے، لہٰذا ان میں آپس میں بھی باہمی میل جول قائم ہوا۔ اب یہ جنگلی پھلوں کے علاوہ کیڑے مکوڑوں کو اپنی غذا بنانے لگا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ٹکرا کر آگ پیدا کرنا بھی سیکھ لیا، ان پتھروں سے اس نے مختلف قسم کے ہتھیار بھی بنائے، ان ہتھیار کے استعمال کے طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی، اور پھر جانوروں کا شکار ان کی زندگی کا مشغلہ بن گیا۔ اب یہ اپنا شکار زمین دوز بھٹیوں میں بھون کر کھانے لگے، لباس میں درختوں کی چھال کے بجائے جانوروں کی کھال استعمال کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ انہیں غم اور خوشی کا احساس ہونے لگا، ان کے دلوں میں بہت ساری خواہشیں اور آرزویں جنم لینے لگیں۔ اس نے سورج کی ننھی کرنوں کو پتیوں کے درمیان ہوا سے کھیلتے ہوئے دیکھا، اور شام کے سرمئی چہرے پر سورج کے بکھرتے ہوئے رنگوں کو محسوس کیا، اور جب رات آئی تو چاندنی کے دودھیا غبار میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی روح کے تاروں کو چھیڑا، اور صبح کو چڑیوں کی چہکار نے اس کے کانوں میں رس گھولا، اور دور نظر آتی پہاڑیوں کے چمکدار پتھروں نے اس کے اندر ذوق جمال کو اس طرح ابھارا کہ درختوں کی ڈالیوں پر بیٹھ کر زندگی گزارنے والے انسان نے اب باقاعدہ طور پر اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب جنگلوں سے شہر کی طرف انسانی سواری آئی، اشاروں نے صداؤں کا روپ لیا، صدائیں الفاظ بن کر گفتگو کے پیکر میں ڈھلیں، جب خاک کے ذروں نے بولنا اور گنگنانا شروع کیا، منتشر افراد مل جل کر رہنے لگے، پھر جہل پہ علم کو غلبہ ملا، دائرے بنے، پرکار بنے، آئین بنے، شاہراہیں بنی، بستیاں بسنے لگی، امیدوں کے چراغوں میں روشنی پیدا ہوئی، تعمیرات کا سلسلہ کھلا، زندگی کے نغمات چھڑے، گلشن گفتار کھلے، شعلہ و شبنم بغل گیر ہوئے، موم آہن ہماغوش ہوئے، زمینوں کو ادھیڑا گیا، کانوں کو رلایا گیا، لوہے سے شمشیر و قلم بنائے گئے۔ یعنی اس طرح یہ زندگی گرتی گرجتی گنگناتی ترقیوں کی منزلوں کو طے کرتی ہوئی آج اس منزل پر آ گئی ہے کہ یہ دور ترقی یافتہ دور اور یہ زمانہ علم و فن کا زمانہ کہا، جدید تحقیقات کے ذریعے جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس نے انسانی عقل و فکر کے دائرے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ علم کا دریا ہے کہ جو انسان کو میکینیکل ریالٹی کی طرف، مشینی حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے۔ پہلے کسی مشین کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ انسان اپنا ہاتھ سوئچ تک، بٹن تک لے جائے، مگر اب ایک نیا سائنسی شعبہ وجود میں آیا ہے کہ جسے اسپیچ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، بات چیت کی ٹیکنالوجی،
آپ اپنی زبان سے لفظی حکم دیں گے اور مشین اپنا کام کرنے لگے گی۔ مثلاً آپ کو روشنی بجھانا ہے، آپ زبان سے کہیں گے روشنی بجھا دو اور مشینی نظام روشنی بجھا دے گا۔ آپ کو کمرہ صاف کرنا ہے، مشینی انسان روبوٹ سے کہیں گے کمرہ صاف کر دو، کمرہ صاف کر دے گا۔ فوڈ کمپنی نے ایسی ایسی کاریں تیار کر دی ہیں کہ جن میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اس کے کسی پرزے کو چھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ زبان سے کہیں گے وائپر جو ہے شیشہ صاف کر دے گا، آپ زبان سے کہیں گے اینٹینا اڑ جائے گا، آپ زبان سے کہیں گے دروازہ بند ہو جائے گا، کہیں گے اور وہ چیز ہو جائے گی۔ سائنس ترقی کر کے آج بتا رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، پہلے بتا دیا تھا 1400 سال پہلے۔ چنانچہ سورہ یاسین کی 81ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لفظ بولنے سے کس طرح عملی واقعات ظہور میں آ جائیں گے، مگر اسپیچ ٹیکنالوجی نے اس کو بالکل واضح کر دیا، ثابت کر دیا۔ عزیزو، یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ جو ایک بڑی حقیقت کا چھوٹی سطح پر مظاہرہ کر رہی ہے، مظاہرہ کر رہی ہے۔ کیا یہ 4G اور 5G یہ تو سیٹلائٹ دور کے شروعات کی بات تھی، گلوبل ولیج۔ اب تو انسان 4G اور 5G کے دور میں سائبر اسپیس کا سندبان بن چکا ہے۔ بہت پہلے بل گیٹس نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ ایک ایسا دریا ہے کہ جو اس میں تیرنے سے بچے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اب اس کی بات صحیح ہو یا غلط، مگر حقیقت یہی ہے کہ آج زندگی کے ہر شعبے میں انٹرنیٹ کی حکمرانی۔ الیکٹرانک مشینوں کو کہیں سے بھی ہدایت دی جا سکتی ہے اور اسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ جب آپ گھر پہنچیں گے تو سب کچھ آپ کی ضرورت اور ہدایت کے مطابق تیار ہو چکا ہوگا۔ جس تیزی سے کمپیوٹر کی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کمپیوٹر کے ماہر سائنسدانوں اور بایولوجی کے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسانی شکل میں ڈھالا ہوا ایک روبوٹ، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ایک مصنوعی شعور کہ جس کے دماغ میں انسانی دماغ کی طرح مائکرو کمپیوٹر رکھا ہوگا، وہ ہر کام کر سکے گا کہ جو انسان کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ جب یونیورسٹی میں انسانی شکل کے روبوٹ ہر سبجیکٹ پڑھانے لگیں گے، اسپتالوں میں ماہر ڈاکٹروں کی جگہ اہم اور نازک آپریشن کرنے لگیں گے، کرنے لگیں گے نہیں، کرنے لگے ہیں، نہیں، یہ ہیومنائزڈ رپورٹ جو ہیں یہ سب کرنے لگے ہیں۔ کھیتوں میں ملازم کی جگہ لے لیں گے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بیبی سائٹر کا کام کمپیوٹر روبوٹ انجام دے گا، سمجھا، گھریلو ملازم کی جگہ لے لے گا۔ مثلاً آپ کے فریج میں انڈے یا پھل وغیرہ کم ہو گئے ہیں تو آپ کا فریج آٹومیٹک طور پر آپ کو اطلاع دے گا کہ فریج میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، فریج میں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہمیں عزیزو اس سے کوئی اختلاف نہیں، زمانہ اس نقطۂ نظر سے واقعی ترقی کر گیا، ہر چیز میں نمایاں انقلاب پیدا ہو گیا، اور صنعت و حرفت نے کافی کامیابی حاصل کر لی، اس نے عناصر کائنات کو مسخر کر لیا، مشتری سے رشتہ جوڑنے لگا، زحل سے روابط قائم کرنے لگا، ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگا، ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگا۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ انسان جہاں تک ترقی کرتا جائے، اسے دل کھول کر ترقی کر لینے دیجئے، پھر بھی آخر میں ہمیں اتنا کہنے کا حق حاصل رہے گا کہ فضائے بسیط کو طے کر کے ستاروں پہ جانا اور ہے، زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو اپنے در پہ بلانا ہے۔
ایک صلوات پڑھ دیں محمد حیدری میں بول رہا تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب علم کی بنیاد پر ہیں، علم کی بنیاد۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے، ائمہ علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا، انہوں نے ترغیب دلائی کہ دیکھو علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم سے آدمیت پیدا ہوتی ہے، علم سے عقل درست ہوتی ہے، علم سے انسان کی عزت ہوتی ہے، علم سے انسان کو آرام ملتا ہے، علم سے مال و دولت کی حفاظت ہوتی ہے، علم سے انسان کی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ علم کی قوت نے قومیت کا احساس پیدا کرایا، علم کی قوت نے حقوق شناس بنایا، علم کی قوت سے ہم دنیا میں قوی ہو سکتے ہیں، علم کی قوت سے ہم دنیا میں ابھر سکتے ہیں، علم کی قوت ہمیں سچائی کے راستے پر چلا سکتی ہے، علم کی قوت ہم میں محبت کا حقیقی جذبہ پیدا کرا سکتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے کہ جسے نہ پانی بجھا سکتا ہے، نہ آندھی اڑا سکتی ہے، جس نے اس پر قبضہ کر لیا وہ اس کی زندگی بنا سکتی ہے۔ فرشتوں کو اسی علم سے حصہ ملا اور انسان کے اشرف ہونے کا باعث یہی علم ہے۔ اصلی لذت علم سے حاصل ہوتی ہے، حقیقی مسرت علم سے ملتی ہے۔ انسان کو دین و دنیا میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اس میں سب سے افضل و اعلیٰ یہی علم ہے، اس لیے کہ علم الہام خدا بندی ہے، علم قلوب کی زندگی ہے، علم آنکھوں کی بصارت ہے، علم بدن کی قوت ہے، علم منشاء مشیت ہے، علم سر حقیقت ہے، علم احمد مرسل کی جلالت ہے، علم حیدر کرار کی عظمت ہے، علم فاطمہ زہرا کی فراست ہے، علم شبر و شبیر کی سیرت ہے، علم سجاد کے افکار کی تنویر ہے، علم باختر کے خیالات کی جاگیر ہے، علم صادق و کاظم کے عمل کا معیار ہے، علم تقوی کی روش میں تقوی کا کردار ہے، علم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نقی کی گفتار ہے، علم عسکری اوصاف و خصائل کی کتاب ہے، علم آخری ہادی کی امامت کا غلام ہے۔ یعنی علم کی شان بڑی عجیب ہے، علم مہر و محبت کا نقیب ہے، علم منبر توحید کا خطیب ہے، اور علم ہی کے سبب سلمان اہل بیت سے قریب ہے۔ علم دین کے آداب سکھاتا ہے، علم بندے بے زر کو ابو زر بناتا ہے، علم ایمان کے جذبے کو جمع رکھتا ہے، اور علم ہر دور میں میسم کی زباں رکھتا ہے، کیونکہ علم سے بڑا محافظ کوئی نہیں، علم سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، علم سے بڑا مصلح کوئی نہیں، علم سے بڑا انقلابی کوئی نہیں۔ علم قوم و مذہب کی تفریق کو پسند نہیں کرتا، علم باطل کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس لیے کہ علم کمزوری کا نام نہیں، علم طاقت کا نام ہے، علم جہالت کا نام نہیں، علم ہدایت کا نام ہے، علم تاریکی کا نام نہیں، علم روشنی کا نام ہے، علم پستی کا نام نہیں، علم بلندی کا نام ہے۔ اسی لیے علم کا سیکھنا عبادت، اور علم کو حاصل کرنے میں تسبیح و تقدیس کا ثواب، علم میں بحث و مباحثہ کرنا جہاد، علم بے علموں کو سکھانا صدقہ، علم تنہائی کا مونس، علم خلوت کا مسائل، علم دین کا رہبر، علم حیات انسانی کا زیور، علم ہنگامے مصیبت میں دیندار رفیق، علم ہر مشکل و آفت میں خیر خواہ و مشیر، علم جنت کے راستوں کا چراغ، علم باغ فردوس کی بہار، علم خزانہ پروردگار، یعنی لوگوں کی ترقی علم ہے، شہروں کا عروج علم ہے، کمال علم ہے، شفا علم ہے۔ عزیز و یہی علم جب خاموش رہے تو رب جلی ہے، بولنے لگے تو مولا علی۔ علم ہے بڑی ہدایتیں ہیں علم کے سلسلے میں، قرآنی آیات ہیں علم کے سلسلے میں، احادیث ہیں، کثرت سے احادیث موجود ہیں علم کے سلسلے میں۔ بولنے لگے تو مولا علی، دیکھیے مولا علی کی عظیم شخصیت، گریٹ پرسنالٹی، ایک محسن اسلام ہونے کی حیثیت سے
مسلمانوں کی نگاہ میں جس قدر بھی ہو وہ کم ہے، لیکن اگر غیر جانبدارانہ تاثرات کی روشنی میں آپ ان مخالفین اسلام کے جذب آفری کلمات کو دیکھیں کہ انہوں نے کس شاندار الفاظ میں مولا علی کی حیات طیبہ کا ذکر کیا ہے، اور کیوں نہ ذکر کریں، اس لیے کہ ذکر علی سماعتوں کا رزق ہے، ایمان کی تازگی ہے، عرفان کی بلندی ہے، ادب کی تطہیر ہے، عقائد کی تجرید ہے، اہل حق کی عید ہے، زبان کی لذت ہے، تہذیب کی دولت ہے، درس شجاعت ہے، یہ ذکر عین عبادت ہے، عبادت۔ اے شہنشاہ عقلی میں شجاعت، اے تاجدار مملکت عبادت، اے ناخدائے کشتی انسانیت، اے دنیا کے بہترین مدبر، اے کائنات کے بے مثل جری، اے آبرو سیف و قلم، اے صحیفہ انسانیت کے روشن باب، اے مسند عدالت کے بہترین عادل، اے منبر سلونی کے تنہا خطیب، تنہا خطیب۔ آپ کا ذکر نہ صرف اولیاء کرام صوفیاء اعظام انہوں نے کیا ہے نہیں، بلکہ جتنے مسلم غیر مسلم سبوں نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان میں پنڈت جواہر لال نہرو، کوئی ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر شنکر دیال شرما کہتے ہیں کہ مجھے 2 مرتبہ کوفے، نجف اور کربلا جانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خطبات نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، نہج البلاغہ جو خطبوں کو پڑھا ہے، انسان دوستی، اصول پسندی، راست بازی، یہ سب حضرت علی کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ عبد المسیح انطاکی بہت بڑا عیسائی صحافی ہے، یہ نہیں، عبد المسیح انطاکی مولا علی کی فضیلت کو تلاش کرنے کے لیے فضائل کے سلسلے میں مدتوں بلاد اسلامیہ کا جو ہے یہ دورہ کرتا رہا، اسلامی شہروں کا جاتا رہا، بھائی کہیں سے بھی فضائل علی کا ہمیں کوئی ٹکڑا حاصل ہو جائے، کچھ مل جائے۔ عزیزو، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے 5595 اشعار کا قصیدہ مولا کائنات کی مدح میں نظم کیا۔ 5595 اشعار کا قصیدہ علویہ بہت مشہور ہے، عربی ادب میں بہت مشہور ہے قصیدہ علویہ کے نام سے۔ عبد المسیح انطاکی عیسائی ہے، یہ اس نے کہا ہے، جار جردار کہتا ہے کہ ایسا انسان کہ جو بلندی فکر میں دنیا کے تمام مفکروں سے آگے تھا، اور دقت نظر میں دنیا کے تمام محققین سے آگے تھا، جس کے نظریات و افکار کا نقطۂ مرکزی یہ تھا کہ جہاں سے ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو، جس کی ذہن کی پرورش ہی اسی فکر کے ساتھ ہوئی تھی کہ دنیا میں عدل و انصاف کا ہے، جنہیں پیغمبر اسلام نے اپنے دامن تربیت کی ہوا دے دے کر ایسا جوہر قابل بنا دیا تھا کہ جو ہر شعبے میں اعلیٰ ترین استعداد کا مالک تھا، نہ اس سے بہتر کوئی اسلام کو سمجھ سکتا تھا اور نہ اس سے بہتر اسلام کی معرفت کسی کے پاس نہیں۔ کون ہے؟ جار جردار عیسائی ہے، عیسائی یہ کہہ رہا ہے، عیسائی ہامس کارلائل وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم دل و جان سے علی سے محبت کریں، اس لیے کہ علی ایسے عالی قدر اور عظیم الشان جوان مرد تھے کہ جن کے سرچشمہ وجود سے نیکیاں، خوبیاں، اچھائیاں جوش مارتی تھیں۔ رات میں عابد شب زندگار، دن میں جفا کش مزدور اور باعمل انسان، ان سے نیکی و بھلائی کے چشمے پھوٹتے تھے، ان کا دل بہادری و جوان مردی سے لبریز تھا، یہ انتہا درجے کے عادل انسان تھے۔ کون ہے جاگردہ؟ عیسائی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے لبنان کا جو ہے میخائیل نعیمہ ہے، یہ اس طرح کے بہت سارے فرانسیسی اور جرمنی کے ہسٹورین ہیں جنہوں نے مولا کائنات کے بارے میں لکھا ہے، اور حضرت علی کی زندگی کا لائف کا مطالعہ کرنے کے بعد جو انہوں نے تحریر کی ہے، بہت سارے ارباب فکر و تحقیق ان لوگوں نے جب مولا علی کی حیات کو دیکھا، رموز کائنات کو دیکھا، اقوال و ارشادات کو دیکھا، سائنسی علوم کے انکشافات کو دیکھا، تو یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اس کائنات علم کی حد معین کرنا ممکن نہیں، اس کائنات علم کی
حد معین کرنا ممکن نہیں کہ علی کا علم کس شعبے سے تعلق رکھتا تھا. وہ کہتا ہے اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ علی صرف ایک ذات کا نام نہیں، علم کی ایک کائنات کا نام، علم کی ایک کائنات کا نام. تو یہ پورا گھرانہ جو چلا ہے یہ علم سے چلا ہے. یہ پورا گھرانہ جو چلا ہے وہ شجاعت سے چلا ہے، شجاعت سے چلا ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا آپ کی شہادت کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا. چنانچہ چہلم کے روز پڑھی جانے والی زیارت اربعین جب آپ پڑھیں گے تو بالکل شروع ہی میں امام کا یہ جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. پروردگار تیرا یہ بندہ، تیرا یہ حسین اپنا خون نثار کر رہا ہے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ وہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لائے. مقصد کیا ہے قربانی کا، شہادت کا؟ لوگوں کو علم کی طرف لے کر کے آنا. تو یہ پورا انوادہ جو ہے وہ علم سے چلا ہے، شجاعت سے چلا ہے. وہ جو کربلا میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا تھا وہ کمزور نہیں تھا. وہ چاہتا تو زمین اور آسمان یہ کر سکتا تھا، ایک کر دیتا. وہ جو 28 رجب کو نانا کے مدینے کو چھوڑ رہا تھا وہ لا علم نہیں تھا، معلوم تھا سب. چنانچہ جب لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ آقا کہاں جا رہے ہیں، یہ سفر کی تکلیفیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں. لوگوں نے روکا ہے. روکنے والوں کی ہمدردیاں یقیناً شکریہ کے قابل تھی. اور بالخصوص ابن عباس کا یہ فقرہ کہ آقا عورتوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کو، یہ انتہائی ہمدردی پر اسے محمول کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی علت اصلیہ سے حسین واقف تھے. امام جانتے تھے کہ میرا سفر کربلا میں ختم ہو جائے گا، میں اس کے آگے قدم نہیں بڑھا سکوں گا. یہی وہ مقدرات عصمت و طہارت ہوں گی کہ جو ہماری باقی زندگی کو طے کریں گی. تو حسین جانتے تھے سن معلوم. یہ 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے جا رہا ہے تو قافلے کی شان کچھ اور ہے. عورتوں کا سہاگ قائم ہے، گودیاں آباد ہیں. اصحاب و انصار کے ساتھ بنی ہاشم موجود ہیں. اہل مدینہ رخصت کرنے کے لیے آئے. جناب عباس و علی اکبر ایک بیوی کا بازو پکڑ کر محل میں سوار کر. آخر میں ایک بیوی بڑے پروقار انداز سے باہر آتی ہیں. چادر سے تو ان کا چہرہ چھپا ہوا ہے، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پردہ ابر سے آفتاب نکل پڑا. یہ دیکھتے ہی امام حسین تعظیم کو کھڑے ہو گئے. جناب عباس و علی اکبر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے. جناب عباس نے زانو طے کیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، حسین نے بازو پکڑ کے محمل میں سوار کیا. دیکھنے والوں نے پوچھا یہ بیوی کون تھی؟ بتایا گیا یہ حسین کی بہن زینب ہے. قافلہ تیار ہو گیا. ہم شبیہ پیغمبر ساتھ ہیں، بھائی کی نشانی قاسم موجود ہیں، بہن کے دل میں لال اور محمد حاضر ہیں، چہیتی بیٹی سکینہ ساتھ ہیں، علی اصغر جھولے میں جھول رہے ہیں. اور اس بھرے گھر کے ساتھ ایک مرتبہ حسین نے مدینہ رسول میں نگاہ دوڑائی. مدینہ رسول میں سناٹا تھا، مسجدوں کے صحن خاموش تھے، دیوار پر اداسی چھائی ہوئی تھی.
اور اس بھیانک سناٹے میں صرف روضہ رسول سے آواز آ رہی تھی، میرے لال میں نے جو پیشن گوئی کی تھی اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے، میرے لال اسلام کو اب تیرے خون کی ضرورت ہے، امتحان گاہ کربلا تمہیں آواز دے رہی ہے، فرات کی موجیں تشنہ لبوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ جاؤ میرے لال، خدا حافظ، خدا حافظ۔ حسین آمادہ سفر ہو گئے۔ حسین کی ایک بیٹی بستر بیماری پر ہے۔ حسین قریب آئے، صغرا کی آنکھیں بند ہیں، گھر کے اجڑنے کا غم ایک طرف، بیماری کی تکلیف ایک طرف، چونک پڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امام سینے سے لگاتے ہیں، صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ بیمار بیٹی بیکس باپ کا حکم مان لیتی ہے، مگر ایک گزارش کرتی ہے، کہتی ہے بابا آپ علی اصغر کو مجھے دے دیجیے۔ حسین علی اصغر کو دیتے ہیں، صغرا علی اصغر کو سینے سے لگاتی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بن جاتا ہے۔ صغرا اصغر کو اپنے پاس لیے ہوئی، ماں لینے کے لیے آگے بڑھی مگر اصغر نہیں آتے، بیویاں آگے بڑھی لیکن اصغر کسی کی آگوش میں نہیں آتے۔ آخر میں حسین خود تشریف لائے، آگے بڑھے، بچے کی کان میں کچھ کہا، بچہ فطرت نورانی رکھتا تھا، حسین کے سینے پر پرورش پائی تھی، فوراً بہن کے گلے سے باہیں نکالی، حسین کی آغوش میں آ گئے۔ علی اصغر کو معلوم تھا کہ ہرملا کا تیر میرے گلے کا انتظار کر رہا، میرے گلے کا انتظار کر رہا۔ اللہ قافلہ آگے بڑھ گیا، کچھ دور چلا، کسی نے کہا آقا قافلے کو روکا جائے، پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ کی بیٹی صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ گئی، صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ امام نے حکم دیا، قافلہ رکا، آگے بڑھے، سینے سے لگایا، بیٹی تم نے تو رخصت کر دیا، اب آنے کی کیا وجہ؟ صغرا کہتے ہیں کہ بابا آخری خواہش یہ ہے کہ آخری مرتبہ پھر بیویوں سے رخصت ہو۔ اماریاں بٹھائی گئیں، ایک ایک بیوی صغرا سے رخصت ہو رہی، زینب آگے بڑھی، صغرا سے گلے ملی، پیچھے ہٹ گئی، ام کلثوم آگے بڑھی، صغرا سے گلے ملی، پیچھے ہٹ گئی، رباب آگے بڑھی، صغرا سے گلے ملی، پیچھے ہٹ گئی۔ حسین سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، مگر جب سکینہ صغرا سے گلے ملنے لگی، حسین منہ پھیر کر زار و قطار رونے لگے۔ میں کہوں گا آقا ابھی اتنی بیویاں رخصت ہو رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے، آخر کون سا منظر یاد آ گیا؟ تو عجب نہیں وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ جب یہی قافلہ دوبارہ پلٹ کر مدینے آئے گا تو صغرا سے زینب کی ملاقات ہو جائے گی، ام کلثوم کی ملاقات ہو جائے گی، مگر سکینہ سے صغرا کی ملاقات نہ ہو سکے۔ شام کا زندان ہوگا، بچے کی خبر ہوگی، بس آخری جملے ارباب اذان، قافلہ رخصت ہو گیا۔ بنی ہاشم کے بچوں کا یہ دستور تھا کہ بنی ہاشم کے بچے جب مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو وہ بزرگوں کو آ کر سلام کیا کرتے تھے، بزرگوں کو آ کر سلام کرتے تھے۔ صغرا نے شعبان کا چاند دیکھا، ام سلمہ کے پاس آئی، نانی جان پورا گھر خالی ہو گیا، اب صغرا کسے سلام کرے، صغرا کسے سلام کرے؟ صغرا نے رمضان کا چاند دیکھا، شوال کا چاند دیکھا، ذی الحجہ کا چاند دیکھا، لیکن جیسے ہی صغرا نے محرم کا چاند دیکھا، بیمار بچی نے کمزور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، پروردگار میرا پورا گھر پردیس میں، میرے بابا پردیس میں، بھائی پردیس میں۔ ام سلمہ کے پاس آئیں اور آپ کہتی ہیں
کہ نانی جان میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں اپنے بابا کو خط لکھوں گی، آپ کسی قاصد کا انتظام کریے۔ ام سلمہ قاصد کا انتظام کرنے جاتی ہیں، ادھر صغرا نے خط لکھنا شروع کیا۔ صغرا خط لکھتی جا رہی ہیں اور خط پر آنسوؤں کے نشانات بنتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کے نشانات بنتے جا رہے ہیں۔ خط لکھ چکی، قاصد کے حوالے خط کیا ہے، قاصد اسے میرے بابا کی خدمت میں پہنچا دینا۔ جیسے ہی قاصد لے کر چند قدم آگے بڑھا، صغرا نے آواز دی، قاصد قریب آنا۔ قاصد قریب آیا، صغرا کہتی ہے قاصد میرا ایک زبانی پیغام بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم میرے بابا کی خدمت میں پہنچو گے تو وہاں میرا ایک 6 مہینے کا جس کا نام علی اصغر ہوگا۔ اے قاصد اگر وہ گھٹنیوں کھیلتا در خیمہ تک آ جائے تو تم اپنی گود میں اٹھا کر میری جانب سے اسے خوب پیار کر لے۔ مگر کب پہنچا قاصد صغرا؟ کب پہنچا؟ اس وقت پہنچا ہے کہ جب حسین علی اکبر کی لاش کو گنج شہیدہ میں رکھ کر پورے خیمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاصد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہے۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین، میں حسین۔ حسین کا نام سنا، کہا آقا آپ کی بیٹی نے آپ کو یہ خط دیا ہے۔ خط دیا، امام نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، مضمون خط پڑھنا شروع کیا۔ صغرا نے لکھا تھا بابا ہمیں معلوم ہو چکا ہے آپ کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اچھا بابا میں خط لکھ چکی۔ بابا آپ تو جانتے ہیں کہ میں اکثر بھیا علی اکبر کے سینے پر سو جاتی تھی، میری جانب سے اب بھائی کے سینے کو چوم لیجئے گا۔ بابا آپ تو جانتے ہیں چچا عباس مجھے اپنی باہوں میں کھلاتے تھے، میری جانب سے چچا کے بازوؤں کو چوم لیجئے گا۔ عزادارو حسین نے خط پڑھا، سر جھکائے بیٹھے رہے۔ قاصد کہتا ہے آقا آپ کی بیٹی نے اس کا جواب بھی مانگا ہے۔ بحسین کھڑے ہوئے، قاصد کو لیا، فرات کے کنارے آئے، لاش عباس کے قریب پہنچے۔ بھیا عباس بھتیجی صغرا نے مدینے سے خط لکھا ہے، اے بھیا کیا صغرا کو جواب نہ دو گے؟ عزادارو حسین بیٹھے، کٹے ہوئے شانوں کو چوما، ہونٹ خون سے رنگین ہو گیا۔ بس آخری جملے، حسین اٹھے، قاصد کو لیا، لاش علی اکبر کے پاس آئے۔ حسین نے خط کو لیا، علی اکبر کے سینے پر یہ کہتے ہوئے رکھا، بیٹا علی اکبر بہن صغرا نے مدینے سے خط لکھا ہے، اے بیٹا کیا صغرا کو جواب نہ دو گے؟ عزادارو اب جو حسین نے خط اٹھایا، خط خون سے رنگین ہو چکا تھا، قاصد کو دیا۔ اے قاصد یہی صغرا کے خط کا جواب ہے، صغرا سے کہنا باغ زہرا اجڑ گیا، عباس کے بازو پر حسین اللہ رحمت اللہ ماتم حسین۔